اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من وقت عداوتهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، سامعین محترم، تاریخ وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 10 رمضان المبارک کو ہے. اس مناسبت کے اعتبار سے آپ سبھی حضرات کو، سامعین، ناظرین، برادران و خواہران کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے: اے میرے حبیب، کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، اور اے میرے حبیب، راستہ گم ہونے کی صورت میں ہم نے آپ کی رہنمائی کی، اور اے میرے حبیب، جب آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا. یہ اشارہ 2 شخصیتوں کے بارے میں خاص طور سے ہے. ویسے تفاسیر میں گوناگو مختلف باتیں ہیں. ایک حضرت ابو طالب کی مدح میں ہے کہ جس وقت میں یتیم کا ذکر آیا ہے تو جناب عبد المطلب دادا کے انتقال کے بعد پناہ ملی تو حضرت ابو طالب کی آغوش میں، اور دوسری طرف پیسے اور مال کی کمی کا جو اشارہ تھا کہ آپ کو تنگ دست پایا تو خدیجہ کے مال سے آپ کو بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا. یقیناً یہ دونوں شخصیتیں اسلام کی ایسی ہیں کہ اگر اسلام میں ان دونوں کا نام نکال دیا جائے تو واقعی کچھ باقی نہیں رہتا. جو حامی اور مددگار تھا، جس نے حمایت کی، جس نے مدد کی ہر مرحلے پر، وہ جناب عمران ابو طالب علیہ السلام تھے، اور مال کے لحاظ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ملکۃ العرب کے نام سے مشہور تھی. آئیے پہلے ان کے شجر نسب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کے فضائل و مناقب اور مصائب کی طرف آتے ہیں. جناب رسول خدا کی 5ویں پشت میں جا کر کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا شجر نسب باپ کے لحاظ سے آگے جا کے ملتا ہے. جیسا کہ جناب خدیجہ کے والد کا نام آپ لوگ جانتے ہیں خویلد تھا، خے واو یہ لام دال، خویلد. ان کے والد کا نام اسد، ان کے والد کا نام عبد العزیٰ، اور ان کے والد کا نام قصی. اور یہ لفظ قصی جو ہے رسول اللہ کے دادا پردادا کے ناموں میں بھی آتا ہے. تو گویا یہ 5ویں پشت میں جناب رسول خدا کی پشت سے جا کر کے ان کا شجر نسب ملتا ہے. اور جناب خدیجہ کے والد خویلد ایک بہترین تاجر تھے اور قریش کے معزز رئیسوں میں تھے. جناب خدیجہ کی ماں کا نام فاطمہ تھا، جو زائدہ کی بیٹی اور الاحلم کی بیٹی اور حرم اور احرم اور رواحہ ابن بحر اور ابن عبد المعیس ابن عامر کی نسل سے جناب خدیجہ کی ماں تھی. جناب خدیجہ کی نجابت اور شرافت دونوں طرف سے تھی، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی.
اور اسی لحاظ سے نجابت کے اعتبار سے قریش ان کو سیدت نساء العالمین اس زمانے میں سیدت نساء کہتے تھے، یعنی عورتوں کی سردار، چونکہ نجابت کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے اور ہر اعتبار سے ان کا شجرہ اتنا پاک و پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ تھا کہ سیدت نساء کہا جاتا تھا۔ اور اس جاہلیت اور تاریکی کے دور میں جناب ختیجہ کو طاہرہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا، طاہرہ، پاک و پاکیزہ۔ آپ سوچئے کہ اسلام ابھی نہیں آیا تھا، لیکن ختیجہ کی بلندیوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے عربوں نے، قریش نے اور رؤسا نے ان کا نام ختیجہ رکھا تھا۔ عفت اور بزرگی کے لحاظ سے بچپن سے ہی جناب ختیجہ مشہور تھیں، اور ان کو جب طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا تو اس لحاظ سے کہ انہوں نے اپنا ایک کردار عفت اور عصمت کے اعتبار سے انہوں نے رکھا تھا۔ جب والد آپ کے ضعیف ہو گئے، جو کہ بڑے تاجر تھے، رئیس تھے، قریش کے خاندان میں معزز شمار کیے جاتے تھے، تو ان کی تجارت کو جناب ختیجہ نے سنبھال لیا۔ چنانچہ ان کی تجارت کی منصرم، یعنی آج کے لحاظ سے آپ مینیجر کہہ سکتے ہیں، منصرم اور منتظم جناب ختیجہ الکبریٰ تھیں۔ باپ کے ساتھ سارے کاموں میں شریک تھیں، اس لیے تجربہ بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 80,000 سے زیادہ اونٹ اور نہ معلوم کتنے ہزار غلام اس کام میں مشغول تھے۔ ان کی تجارت مصر، یمن، شام اور فلسطین، اس کے علاوہ دور دراز کے علاقوں میں تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ آتے تھے، حساب دیتے تھے، مال کو لے جاتے اور مال کو لے کر کے آتے تھے۔ اتنا زیادہ جناب ختیجہ الکبریٰ کا اہتمام تھا کہ انہی تجارت کے مرحلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت ہوئی، اور دیانتداری رسول خدا کو جب جناب ختیجہ نے دیکھا تھا تو پھر اپنی شادی کا پیغام دیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جناب ختیجہ کے چند خواص، چند خاصیتیں ہیں، چند امتیازات ہیں، بلکہ اولویات میں سے ہے جس کو میں عرض کرتا ہوں۔ جناب ختیجہ کبریٰ وہ تھیں جو سب سے پہلے بیوی ہونے کا شرف رسول خدا کی ان کو حاصل ہے، یعنی ان سے پہلے رسول خدا کے حوالے عقد میں کوئی نہیں آیا تھا، چنانچہ پہلی بیوی ہونے کا شرف جناب ختیجہ کو حاصل ہے۔ اور حلقہ اسلام میں جو سب سے پہلے آیا ہے، اور سب سے پہلے عورتوں میں جناب ختیجہ تھیں، اور یہی وہ خاتون تھیں جن کو بعثت کے پیغام کو رسول خدا نے سب سے پہلی بار ختیجہ کو بتایا تھا۔ اور ختیجہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جہاں لوگ رسول خدا کی تکذیب کر رہے تھے، وہاں تصدیق کرنے والی سب سے پہلی خاتون یہ تھی۔ پھر اس کے بعد یہ شرف بھی جناب ختیجہ کو شامل ہے کہ پہلی نماز رسول خدا کے ساتھ جنہوں نے پڑھی ہے، ان میں سے جناب زید، جناب ختیجہ اور حضرت علی علیہ السلام تھے۔ حضرت علی کی پرورش کا شرف بھی جناب ختیجہ کو حاصل ہے، اور دنیا کی جو 4 بہترین عورتیں ہیں ان میں سے ایک جناب ختیجہ ہیں، اور دوسری آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور تیسرے جناب مریم بنت عمران ہیں، اور چوتھے جو ہے جناب آسیہ ہیں، اور یہ جناب فاطمہ زہرا ائمہ کی جدہ ہیں۔ ایک بات کو آپ سنیے، جو برادران اہل سنت کے دانشمند اور بڑے لکھنے والے ہیں، وہ حافظ ابن عبد البر، انہوں نے اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں یہ لکھا ہے، اور یہ روایت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک اور حضرت علی اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام عورتوں میں 4 عورتیں بہترین اور افضل ترین ہیں، یعنی ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم زوج فرعون۔ نام رسول پر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک کسی عورت سے اتنا رشک اور حسد نہیں کیا جتنا خدیجہ سے کیا، اور وہ اس وجہ سے کہ رسول اسلام جب گھر سے باہر نکلتے تو جناب ختیجہ کو یاد کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ان کی اتنی زیادہ تعریف کرتے ہوئے جب سنا تو ایک دن مجھے حمیت آئی، اور میں نے رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ،
خدیجہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ نے آپ کو خوبصورت اور باقرہ عورتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور اس بات پر جناب رسول خدا کو بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ آپ کے سر کے بال کھڑے دکھائی دینے لگے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں، قسم بخدا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ صدقنی اذا کذبتم و امنت بی اذا کفرتم و ولدتنی اذا اقمتم۔ رسول اسلام نے خطاب کر کے کہا کہ جب سب لوگ اور تم لوگ ہمیں جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ نے ہماری طرف تصدیق کی، ہمارے اسلام کی، اور وہ اس وقت میں ایمان لائیں جب تم لوگ کفر کے حالت میں تھے، اور خدیجہ سے اللہ نے ہمیں اولاد دی جب کہ تم لوگ بانجھ رہیں۔ تو یہ گویا رسول اسلام نے حضرت عائشہ کے جلن میں اور حسد میں آئے ہوئے الفاظ پر ان کو ٹوک کر کے کہا کہ ایسا تمہیں نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سے پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ میرے کام میں وہ شریک رہی ہیں جب کہ لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ پیغمبر اسلام کی زوجہ اتنی عظیم الشان تھیں کہ جب رجب میں 26 رجب کو جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اور 10 رمضان المبارک کو جناب خدیجہ کا، تھوڑے سے فاصلے کے اندر دونوں حامی اور مددگار کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ تو آپ یاد رکھیے کہ رسول اللہ کو یہ دونوں شخصیتیں کتنی عزیز تھیں، جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، جن کے مرنے کی وجہ سے پورے سال کا نام غم کا سال قرار دیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب شب معراج پیغمبر اسلام گئے اور شب معراج میں جب واپس آ رہے تھے تو جبریل سے کہا کہ کچھ تمہیں کہنا ہے، کوئی تمہیں حاجت ہے میرے لیے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو جبریل نے جواب میں دیا، حاجتی ان تقرأ علی خدیجہ من اللہ و من السلام۔ یا رسول اللہ، اب تو یہ سفر معراج آپ کا ختم ہوا، آپ گھر جا رہے ہیں، تو خدیجہ کو میرا سلام کہیے گا اور اللہ کا سلام کہیے گا۔ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ روایت کتنی اہم ہے کہ اللہ اور جبریل خدیجہ کو سلام کہلاتا ہے۔ یہ بحر الانوار میں روایت ہے، جس کو آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی کتاب بانو بہشتی میں اس کو لکھا ہے۔ بہرحال جناب خدیجہ کا بہت بڑا مرتبہ اللہ کے نزدیک، جبریل کے نزدیک، اور وہ اس وجہ سے بھی کہ پیغمبر اسلام کی نسل کا سلسلہ جو آگے بڑھنے والا تھا وہ انہی خاتون کی طرف سے تھا۔ چنانچہ میں نے شب معراج کا جو ذکر کیا ہے اسی واقعے کی طرف ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس میں جناب جبریل نے ایک مقام پر جا کر کے ایک سیب دیا، اور سیب دینے کے بعد کہتے ہیں، یا محمد ان هذه التفاحہ اہداہ اللہ عز وجل الیک من الجنہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے آپ کو بھیجا ہے۔ تو فرماتے ہیں رسول اسلام، فاخذتها وضمتها، تو ہم نے اس کو لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں، قال یا محمد یقول اللہ عز وجل کلھا، تو جبریل نے کہا کہ اے محمد، اے رسول، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سیب کو کھا لیجئے۔ فرأیت نورا ساطعا، تو جس وقت میں ہم نے اس سیب کو کھولا، توڑا یا کھانا چاہا تو اس میں سے ایک نور نکلا، وفزعت منہ، اس نور کو دیکھ کر کے میں ڈرا۔ فقال، تو جبریل نے کہا، یا محمد ما لک لا تاکل، اے محمد کیا بات ہے کہ تم اسے کھا نہیں رہے ہو؟ کلھا، اس کو کھاؤ، ولا تخف، اور اس سے ڈرو نہیں۔ فإن ذلک النور المنصورہ، یہ جو نور نکلا ہے، المنصورہ فی السماء، کہ آسمانوں میں اس کا نام منصورہ ہے، وہی فی الارض فاطمہ، اور زمین میں اس کا نام فاطمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ نے اس سیب کو کھایا اور پھر اس کے بعد سے وجود مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ قرار پایا۔ تو ایک دن جناب پیغمبر اسلام آئے گھر میں، تو دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں، تو رسول اسلام آئے اور پوچھا، یا خدیجہ من تحدثین، اے خدیجہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تو جناب خدیجہ نے فرمایا کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ میرے لیے انس کا سامان ہے، یہ میرا مونس ہے، اور جب میں گھبراتی پریشان ہوتی ہوں
تو یہ بڑے انس کے ساتھ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، تو مجھے تسلی اور تشفی ہوتی ہے۔ تو یہ پھر رسول اسلام نے فرمایا یا خدیجہ ھذا جبریل یخبرنی انہا انسا، اے خدیجہ دیکھو یہ جبریل کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ یہ بچہ جو آپ کے پیٹ میں ہے یہ لڑکی ہے، وَأَنَّهَا نَسْلَ الطَّاهِرَ الْمَيْمُونَہ، اور اسی بیٹی سے ایک پاک و پاکیزہ نسل ظاہر ہوگی، واللہ تبارک تعالی سیجعل نسلی منہا، اور اللہ تبارک و تعالی اسی ہماری بیٹی سے ہماری نسل کو آگے بڑھائے گا، وَيَسَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً، اور اس بیٹی کی نسل سے جو اولاد آئے گی، جو لڑکے پیدا ہوں گے وہ ائمہ ہوں گے، وہ امام ہوں گے، وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءُهُ فِي أَرْضِهِ، اور اللہ انہیں جو ہے زمین کا خلیفہ بنائے گا بعد انقضاء وحی، جبکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو گویا پیغمبر اسلام جناب خدیجہ سے جناب فاطمہ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی نسل سے آنے والے ائمہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر دیکھیے جناب خدیجہ کے درجے کو اس انداز سے کہ عرب کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا رسول خدا کی سے شادی کرنے کی وجہ سے۔ تمام عورتوں نے کہا تھا کہ تم نے ایک فقیر انسان سے شادی کی ہے، تو گویا آنا جانا بالکل ختم کر دیا تھا۔ لیکن جب ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا وقت آیا، پریشان تھی، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، تو اس وقت میں 4 عورتیں آئیں، اور 4 عورتیں گندم گو رنگ کی، بلند قامت، خوبصورت۔ جب آئیں تو خدیجہ پریشان ہوئی، گھبرائی کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا لا تحزنی یا خدیجہ فانا رسول ربک الیک، اے خدیجہ دیکھو حزن و ملال نہ کرو، پریشان نہ ہو، دیکھو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک سارہ زوج ابراہیم، ایک آسیہ دختر مزاحم، اور ایک مریم بنت عمران، اور ایک کلثوم خواہر موسیٰ، یعنی یہ 4 عورتیں آئیں جناب خدیجہ کی مدد کرنے کے لیے بچے کی ولادت کے سلسلے میں۔ جناب فاطمہ کی ولادت کے سلسلے میں 4 خواتین آئی ہیں، غور کیجئے گا، جن میں سے ایک سارہ ہیں حضرت ابراہیم کی زوجہ، ایک جناب مریم بنت عمران ہیں، اور ایک آسیہ بنت مزاحم ہیں، اور ایک خواہر موسیٰ جن کا نام کلثوم تھا۔ تو یہ 4 عورتیں آئیں، اور کوئی شمال میں بیٹھ گیا، کوئی جنوب میں، کوئی مغرب میں، کوئی مشرق میں، یعنی چاروں طرف سے جناب خدیجہ کو گھیر کر کے کہ اتنے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں، اور آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، اس لیے گواہی دی کہ میں اللہ کی لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے صرف خدا برحق کے، اور فرمایا کہ میرے والد رسول اللہ ہیں، اور پھر فرمایا ان بعلی سید الاوصیاء، اور ہمارے شوہر سید اوصیاء ہیں، والائمہ من بعدہ، اور یہ بتایا کہ سید الاسباط، کہ وہ جو اولاد ہوگی وہ بھی ائمہ اور سید اسباط ہوں گے۔ یہاں پر غور طلب مسئلہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کہ تمام عورتوں پہ جناب خدیجہ کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ 4 عورتوں میں ذکر ان کا آیا ہوا ہے، اور جناب خدیجہ ان عورتوں میں ہیں جن کو شرف حاصل ہے پہلے اسلام لانے کا، رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا، حضرت علی کی پرورش کا، اور اس کے علاوہ دیگر فضائل جو میں نے ابھی گزشتہ چند منٹ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ جناب خدیجہ وہ خاتون ہیں جن کو پیغمبر اسلام کے ذریعے سے جبریل نے بھی السلام کہلایا، اور اس کے بعد سے جناب خدیجہ کی زندگی کے آخری مراحل کے بارے میں ہے کہ آپ نے جناب فاطمہ زہرا سے کہہ کے کہ بیٹا میں کیسے اپنے شوہر سے اس طرح کہوں، مجھے شرم آتی ہے، تم جا کر کے اپنے بابا سے کہو کہ اپنے جسم کا کرتا ہمیں دے دیں کفن کے لیے، تاکہ ہمارے لیے شفاعت کا سامان ہو۔ یہ وہ خدیجہ ہیں کہ جن کو پیغمبر اسلام نے اپنا لباس دیا، اور پھر قبر میں آپ اترے، اور قبر میں اترنے کے ساتھ ساتھ تلقین بھی آپ نے پڑھی جناب خدیجہ کے لیے، زمین کو کہا کہ دیکھو خدیجہ آ رہی ہے اور اس کا خیال رکھنا وغیرہ، یہ سب جملے جناب خدیجہ کے وفات سے متعلق ملتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، یہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جن کو اپنی ماں کا غم نصیب ہوا۔
دنیا میں بکائین لوگوں کی، رونے والوں کی جو لسٹ ہے، جو رونے والوں کی فہرست ہے، اس میں سب سے زیادہ رونے والے حضرت آدم ہیں، جو جنت سے اتارے جانے کے بعد جناب حوا کے فراق میں روتے رہے ہیں۔ جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے غم میں روتے رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی اولاد اور خاص طور سے کربلا کے واقعے کے سلسلے میں روتی رہی ہیں، اور سب سے زیادہ امام علی زین العابدین علیہ السلام جو 30 سال یا 35 سال تک گریہ کرتے رہے۔ چنانچہ قریبی صحابی نے کہا کہ یا مولائی، اے فرزند رسول، آپ کب تک گریہ کرتے رہیں گے؟ تو اس وقت میں جناب امام زین العابدین السلام نے کہا، اے میرے بھائی، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ دیکھو کہ یعقوب کے کتنے فرزند تھے، لیکن ایک بیٹے کے غائب ہونے کی وجہ سے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، قرآن نے کہا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن میرے سامنے تو 72 کا جنازہ اٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ختیجہ کے انتقال سے جناب فاطمہ زہرا گریہ کناں تھیں، ہاں یتیمہ ہوئیں، لیکن آئیے ہم اس یتیمہ کا ذکر کریں کہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال شام غریبہ میں نہیں ہے، اور فریاد کر رہی ہیں کہ کوئی شیخ مجھے پہنچا دو میرے جد امیر المومنین کی طرف نجف جانے کا۔ اس نے پوچھا کہ نجف جانے کا راستہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا وہ مشکل کشاں ہیں، ساری دنیا کی وہ مدد کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دادا سے فریاد کریں۔ کان سے بندے اتارے گئے، منہ پہ تماچے مارے گئے، اور اسی طرح وہ بابا کو ڈھونڈتی ہوئی جب نشیب میں چلی جاتی ہیں تو ایک لاشے بے سر سے لپٹ کر کے روتی ہیں، بابا بابا کہتی ہیں، تو اسی لاش سے آواز آتی ہے، اور جا کر سکینہ فریاد کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب جناب زینب سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی پہنچی ہیں، پوچھا بیٹا کس کی لاش سے لپٹی فریاد کر رہی ہو؟ اس لاش کے تن پر سر نہیں ہے اور نہ ہی کپڑے ہیں، تم نے کیسے پہچانا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ سکینہ کہتی ہیں پھوپھی جان، میں بابا بابا جب کہتی ہوئی آ رہی تھی تو اسی لاش سے آواز آئی تھی، سکینہ سکینہ الیہ الیہ، سکینہ آج میں نشیب میں قتل گاہ میں یہاں پڑا ہوا ہوں۔ زینب نے تسلی دے کر کے بابا کے جنازے سے سکینہ کو ہٹایا، لیکن آج یہ شام غریباں کے منظر میں سکینہ کو اس طرح لاش سے ہٹا لیا گیا، لیکن جب زندان میں سر حسین آیا تھا تو سکینہ بابا کے سر سے لپٹ کر کے دنیا سے مفارقت کر گئی تھی، بابا بابا کہتے ہوئے آخری سانس لے لی تھی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل گفتگو مجلس مصاحب کو اپنی عبادت میں قبول فرما۔ بحق محمد وآل محمد جو لوگ اس مجلس کو سن رہے تھے، سامعین و ناظرین، برادران و خواہران، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کے مرحومین کو بخش دے، کرونا وائرس کو اس دنیا سے تمام فرما۔ جو مومنین و مومنات کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، پروردگارہ ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ مومنین جو بھی جس بیماری میں مبتلا ہیں، پروردگارہ ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے، بحق محمد وآل محمد امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ تمام مومنین و مومنات، علماء، شہداء، مومنین کے لیے اور ناظرین و سامعین کے مرحومین کے لیے فاتحہ مع الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک